نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آج ہم دیکھیں گے حروف الاعجاب کے بارے میں۔ جیسے سورہ الحدید کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں آیا ہے، اور بہت ساری آیات میں آیا ہے۔ نعم کا ذکر ہوتا ہے، بالا کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ کون سے حروف ہیں؟ اصل میں ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف الاعجاب۔ گرامر کی کتابوں میں حروف الاعجاب کا استعمال ہوتا ہے اور ان کی تعداد ٹوٹل 6 ہے۔ نعم، بلا، ای، اجل، جیر اور انا۔ ان میں پہلے دو جو ہیں نعم اور بلا کا استعمال قرآن میں کثرت سے ہوتا ہے۔ دونوں کا ترجمہ ہم ہاں میں کرتے ہیں، لیکن ان میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ نعم ما قبل کے اسبات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پیچھے اگر کوئی مثبت جملہ تھا تو وہ اس کو مثبت ثابت کر دے گا، اور اگر پیچھے کوئی منفی جملہ تھا تو وہ اس کو منفی ثابت کر دے گا۔ جیسے ہم مثال دیکھتے ہیں اجاء زیدن، کیا زید آ گیا؟ جواب میں کہتے ہیں نعم، ہاں۔ پیچھے مثبت جملہ تھا اس لیے وہ مثبت ثابت ہو گیا۔ اب اگر پیچھے منفی جملہ ہوتا اما جاء زیدن، کیا زید نہیں آیا؟ نعم، ہاں۔ پیچھے منفی جملہ تھا اس لیے وہ منفی ثابت ہو گیا۔ جبکہ بلا جو پیچھے منفی جملہ ہوتا ہے اس کو مثبت میں تبدیل کر کے ثابت کرتا ہے۔ یہ فرق ہے اس میں، پہلے منفی جملے کو وہ مثبت میں تبدیل کرتا ہے اور پھر ثابت کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں جیسے سورہ الحدید کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ نام، ہاں۔ یہاں پر نام نہیں کہا گیا، اگر نام کہہ دیتے تو ہو جاتا کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، بلکہ کہا جا رہا ہے بلا۔ پچھلے جملے کو، یعنی کہ پچھلے جملے کی جو نفی تھی اس کو پہلے مثبت میں تبدیل کیا پھر ثابت کیا۔ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ کنتم معنا، پچھلے جملے کی جو نفی تھی اس کو پہلے مثبت میں تبدیل کیا، کنتم معنا، ہم تھے تمہارے ساتھ۔ بلا، بلا کنتم معنا، کیوں نہیں ہم تھے تمہارے ساتھ۔ منفی کو مثبت میں تبدیل کیا پھر ثابت کیا۔ یہاں پہ اگر نام کہہ دیتے تو منفی کو منفی آگے ثابت کرنا تھا، پچھلا منفی جملہ تھا نام کہہ کے اسے منفی ثابت کر دیا، پچھلے مثبت، پیچھے اگر مثبت جملہ تھا اس کو نام کہہ کے مثبت ثابت کر دیا، لیکن اگر پیچھے منفی جملہ ہے اس کو پہلے مثبت میں تبدیل کرتا ہے بلا اور پھر اس کو ثابت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے نام میں اور بلا میں۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب فرمایا کہ اللہ نے تمام ارواح کو جب جمع کیا اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہاں پر اگر آپ نے نام کہہ دیا تو کفر ہو جائے گا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اگر ہم کہہ دیں گے نام تو ہاں نفی جملہ تھا، منفی جملہ تھا وہ منفی رہ گیا۔ بلا کیا کرتا ہے؟ منفی جملے کو مثبت میں تبدیل کرتا ہے اور پھر ثابت کرتا ہے، ہاں کیوں نہیں۔ اس کے بعد جو ایک اور حرف اعجاب ہے ای، یہ اس بات کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک قسم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اجاء زیدن، کیا زید آ گیا؟ ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم، یعنی قسم کھا کر اس بات کا اظہار کیا گیا۔ ایسے جملوں میں ای کا استعمال ہوتا ہے، یہ بھی حرف اعجاب ہے۔ باقی جو تین رہ جاتے ہیں اجل، جیر اور انا، یہ تینوں خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، یعنی پیچھے سوال نہیں ہوتا بلکہ یہ تینوں صرف خبر کو کنفرم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ زید آ گیا تو ہمارا جواب ہوتا ہے بالکل جناب، یا ہم کہہ دیتے ہیں ہاں جی جناب، اس کو کنفرم کرنے کے لیے، خبر کی تصدیق کرنے کے لیے آتے ہیں اجل، جیر اور انا۔
باقی جو 2 ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں نعم اور بلا، ان کا استعمال قرآن مجید میں کثرت سے ہوتا ہے۔ جب ہم سوالیہ جملے پڑھتے ہیں تو ان کا جواب ہم نعم میں دیتے ہیں، بلا میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے نعم اور بلا میں۔ امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا اس سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔